یہ من سمجھ میں آ جائے، من تھوڑا سا وقت آپ کے پاس ہے بہت ہے، لفظ من سمجھ میں آ جائے من کیا ہے. دیکھیں من میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ یہاں باپ بھی بیٹھے ہیں اور بچے بھی بیٹھے ہیں، باپ ہے بیٹا ہے، تو یہ بات طے شدہ ہے کہ بچے میں ماں باپ کی کچھ صفات آتی ہیں اور جو فطرت ہے بچے کی فطرت وہ ماں سے آتی ہے اور جو بچے کی عادت ہے وہ باپ سے آتی ہے. یہ بات طے ہے کیونکہ ماں کے ساتھ اس کا زیادہ عرصہ گزرا ہوتا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اور دنیا میں آنے کے بعد بھی. اور کچھ عادتیں خصلتیں ایسی ہیں جو باپ سے آتی ہیں. یعنی باپ کی جو حرکات و سکنات ہیں، باپ کا جو انداز ہے، باپ کی جو آواز ہے وہ بیٹے میں منتقل ہوتی ہے، وہ بچوں میں منتقل ہوتی ہے اور بڑی مشابہت ہوتی ہے. بعض بچے بالکل باپ سے مل رہے ہوتے ہیں، ماں سے مل رہے ہوتے ہیں. تو اس خصلت عادت اور فطرت کے ملنے کو کہتے ہیں من. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت گہرا موضوع تھا جو میں نے ایک جملے میں آپ کو کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں یہاں ریسرچ کو بڑا دخل عمل ہے کہ جہاں آپ کہتے ہیں ڈی این اے، اور جو ڈی این اے توڑا گیا ہے اور اس کو ڈسکور کیا گیا ہے، اس کو ڈیکوڈ کیا گیا، اس میں یہی باتیں ہیں. جناب ڈی این اے بتا دیتا ہے کہ خصلت کیا ہوگی، عادت کیا ہوگی، فطرت کیا ہوگی، کون سی بیماریاں آئیں گی، کب تک رہے گا، ہے کہ نہیں؟ ایسے سب ہے نا ڈی این اے میں. جب ڈیکوڈ کیا ڈاکٹر صاحب بیٹھے میں تو ڈیکوڈ کیا اس کا مطلب ہی یہ ہے. تو اب ڈی این اے جو ہے نا انسان کا وہ منتقل ہوتا ہے. اور پھر آج تو اس سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ آج کا دور سمجھاتا ہے کہ وہ پتہ چلا بھائی سر مل گیا، خود کچھ بمبار کا سر مل گیا، ڈی این اے سے تو اب وہ ڈی این اے نکالا جائے گا، پتہ چلے کہ کس کا بیٹا ہے، بے شک کس کی اولاد ہے نا. تو ڈی این اے سب کچھ بتا دیتا ہے. تو یہ جو انسان کا ڈی این اے یہ منتقل ہوتا ہے اور یہ خصلتیں عادتیں فطرتیں منتقل ہو جاتی ہیں. تو جب آپ دیکھیں گے کسی بیٹے کو، کسی کی اولاد کو بہترین کام کر رہا ہے اور آپ تعریف کریں گے کیا عمدہ پڑھا ہے صاحب، کیا بات کی ہے، تو باپ بسط فخر کہتا ہے بھائی بیٹا کس کا ہے، جی نا. تو اس لفظ کو کہتے ہیں من. یعنی جہاں لفظ من آ جائے، جہاں بہت اہم گفتگو کر رہا ہوں اور عجیب موڑ پہ جائے گی بات، جہاں لفظ من آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ عادتیں خصلتیں منتقل ہو رہی ہیں، فطرت منتقل ہو رہی ہے. تو اب رسول کہہ رہے ہیں حسین منی، میں حسین مجھ سے ہے، حسین منی حسین مجھ سے ہے. تو اب حسین کی جو فطرت ہے، حسین کی جو عادت ہے، حسین کی جو خصلت ہے، حسین کے جو علم ہے، حسین کی جو فضیلت ہے، حسین کا جو اختیار ہے، حسین چل رہے ہیں تو میں جیسے چلتا ہوں، حسین بیٹھ رہے ہیں تو میرا انداز، حسین گفتگو کر رہے ہیں تو میرا انداز، حسین خاموش ہیں تو میرا انداز، حسین کی چال میں بھی میں، حسین کی گفتار میں بھی میں، حسین کے کردار میں بھی میں، حسین کی آواز میں بھی میں، حسین کی عقل میں بھی میں، حسین کے علم میں بھی میں. تو من کہہ کے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جیسا میں ویسا حسین، اس لیے کہ کہہ دیا کہ من حسین مجھ سے ہے. تو جہاں لفظ من آ جائے سمجھ لیں عادتیں خصلتیں فطرتیں علم اختیار منتقل ہو رہا ہے. یہاں رسول نے کہہ کے بتایا کہ حسین منی حسین مجھ سے ہے، تو جو کچھ مجھ میں ہے وہ حسین میں ہے، جو کچھ میرا علم ہے وہ حسین کے اندر ہے. اور ادھر پہلی منزل پر رسول نے ایک جملہ کہا انا و علی من نور واحد. معرفت میں اسی طرح اضافہ کرتا چلا جائے اور یہ معرفت آپ کی اولاد میں منتقل ہوتی چلی جائے. میں دعا کر رہا ہوں، آپ کو دل سے دعا کر رہا ہوں کہ یہ معرفت اسی طرح نسلاً بعد نسلیں بڑھتی چلی جائیں اور آپ کو قوت عطا کرے تاکہ در و دیوار بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو یہ معرفت کی بات ہے. تو اب کہا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہے. من یہاں بھی لفظ من آ گیا، من آ گیا. تو رسول اللہ نے اختیار کو شیئر کیا ہے علی کے ساتھ. کس کے اختیار کو؟ جس سے وہ ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں اور علی ایک نور سے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں اور علی ایک نور ہیں، کہا ایک نور سے ہیں.
یعنی جس طرح حسین میری منیت پر ہیں اسی طرح میں اور علی اللہ کی منیت پر ہیں. منیت الہیہ یہ جعلی حدیث نہیں ہے, یہ جعلی حدیث نہیں ہے, متفق حدیث ہے, مصدق حدیث ہے, متواتر حدیث ہے. حدیث متواتر جہاں لفظ آ جائے حدیث متواتر جو کہہ دے تو سمجھ لیں راویوں میں کوئی نقص نہیں ہے, راویوں میں کوئی کمزوری نہیں ہے. جہاں آ جائے تواتر کے ساتھ ہے, یعنی کہیں بھی گیپ نہیں ہے, کہیں بھی کوئی ایسا راوی نہیں ہے جس نے کبھی جھوٹ بولا ہو. حدیث مرسل بھی کہا جاتا ہے اور حدیث تواتر, حدیث متواتر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی راوی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی جھوٹ بولا ہو, اور کوئی راوی ایسا نہیں ہے اس حدیث کے راویوں میں کہ جو کبھی کافر رہا ہو. کہ سلسلہ روات ہمارے ہاں جو سلسلہ روات ہے, ہمارے ہاں جو سلسلہ روایت ہے, ہمارے ہاں جو علم رجال ہے. دیکھیے علم رجال کہتے ہیں راویوں کے علم کو, راویوں کا علم ہے, پورا ایک علم ہے. آیت اللہ مامقانی کی 2 جلدیں ہیں اس پر, بہت ضخیم جلدیں, اتنی بڑی ہیں اتنی موٹی موٹی 2 جلدیں علم رجال پر ہیں. تنقیح المقال یہ پوری علم رجال پر ہے. تو ہوتا رہے گا, یہ میرے خیال ہے کچھ مسائل ہیں اس کے. جی درود پڑھ دیجیے آپ محمد وآل محمد. ایسے ہی شکشکیہ اسی کو کہتے ہیں جناب. رسول اللہ نے صرف آواز سے نہیں عمل کر کے بھی بتایا تاکہ جن تک آواز نہیں پہنچ رہی وہ دیکھ لے. تو وہ ہوتا رہے گا, اس کی اپنا درستگی ہوتی رہے گی. آپ میری طرف متوجہ رہیں تو توجہ, میری طرف توجہ ہوتا رہے گا. تو اب پیغمبر اور اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں ہم منیت الہیہ کی منزل پر. من کہہ دیا, من کہ انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہیں. میں اور علی ایک نور سے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں اور علی ایک نور ہیں, وہ تو ہیں, وہ تو ہیں, لیکن ایک نور سے ہیں, ایک نور سے ہیں. ہم اور علی ایک نور سے ہیں. تو اب جب ہم ایک نور سے ہیں تو اس کی منیت پر ہیں. اور منیت کا تقاضا کیا ہے؟ منیت کا تقاضا یہی ہے اور منیت کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس سے منیت کی تشبیہ دی جائے, جس سے منیت کی نسبت دی جائے, ضروری ہے کہ اس میں وہ صفات منتقل ہوں. ضروری ہے کہ وہ عادات منتقل ہوں, ضروری ہے کہ وہ اختیار منتقل ہو. تو اب اگر اللہ کا اختیار سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا بات ہے, تو دیکھ لو یہ رسول کا اختیار ہے یا علی کا اختیار ہے. رسول کا اختیار ہے یا علی کا اختیار ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے ہاں سلسلہ روات جو ہوتا ہے علم رجال, وہ بڑا باریک ہے, بڑا حساس ہے. یہ علم دونوں کتابوں کے حوالے دے دیے 2 جلدوں میں تنقیح المقال. تو اب ہمارے ہاں جو سلسلہ روات ہے, ہمارے ہاں جو علم رجال ہے, ہمارے ہاں جو راوی ہیں, تو اتنے پاک, اتنے صاف, اتنے طاہر, اتنے معصوم کہ خود بسط فخر جب معصوم نے کوئی روایت بیان کی ہے تو آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھیں, کوئی بھی کتاب عربی کی اٹھا کے پڑھیں آپ, جو فضیلت معصوم کی ہو, جو تفسیر کی ہو, اور جہاں معصوم سے کوئی روایت آ رہی ہے تفسیر کی تو پورا پہلے سلسلہ روایت دیا جاتا ہے, پورا سلسلہ راویوں کا دیا جاتا ہے, ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں, اور پھر اس کے بعد جہاں سے آ رہی ہے تو ان جو لفظ آتا ہے کہ انہوں نے ان سے, انہوں نے ان سے, انہوں نے ان سے, ان جابر ابن عبداللہ الانصاری ان فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا, یہ تو آپ کہتے ہیں نا.